الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل مکیۃ وہی 5 آیات۔ یہ سورہ فیل ترتیب میں 105ویں سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 5 آیتیں ہیں۔ فیل بولتے ہیں ہاتھی کو۔ تو پہلی آیت میں اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے۔ تو ابرہہ یمن کا گورنر تھا، وہ 13 ہاتھی، یہ 9 ہاتھی لے کر 60,000 فوج کے ساتھ اس نے چڑھائی کی تھی بیت اللہ پر، بیت اللہ کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اس نے اپنے یہاں ایک کلیسا بنوایا تھا۔ کلیسا عربی میں بولتے ہیں اسے قلیس یا قلیس، یعنی اتنا اونچا کہ ٹوپی گر جائے۔ قلنسوت ان سے بنائے، قلنسوت بولتے ٹوپی کو، اتنا اونچا بنوا کوئی دیکھے نیچے سے تو اس کی ٹوپی گر جائے، اتنا عالی شان۔ اور صرف اس لیے کہ اس کی مرکزیت ختم ہو جائے بیت اللہ کی، اور یہ سب لوگ ادھر ہی آئیں۔ یہ مقصد تھا۔ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ جو تجارت ہوتی تھی، یہ اصحاب الالاف تھے، جیسے سورہ قریش میں آیا، متجرین تھے، یہ ہاشم، ان کے بھائی عبد شمس، نوفل، مطلب، تو یہ تجارت پیشہ لوگ تھے۔ تو یہ جو جنوب عرب سے شام مصر کے راستے تجارت ہوتی تھی، اس پہ یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، یعنی بحری راستے پہ تو انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ یہ اصل مقصد تھا خفیہ جو ان کا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اصحاب الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، لیکن مراد ہیں سارے عرب والے۔ یہ تقریباً اس کے 45 سال بعد یہ اتری صورت، نبوت ملی آپ کو، آپ کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ وہاں عرب والے سب ان کے سامنے یہ واقعات تھے، تفصیلات تھی اس کی۔ تو قرآن پاک نے تفصیلات نہیں بیان کی، وہ کون لوگ تھے، نام کیا تھا اس کا، کتنی فوج لے کر آئے تھے، وہ مقصد کیا تھا، کہاں سے آئے تھے، یہ ذکر نہیں فرمایا، چونکہ یہ عرب میں مشہور تھا اور وہاں کے شعراء نے قصائد میں اس کو لکھا ہے تفصیلات سے۔ اس لیے وہ تو ان کے جو اللہ کا جو عذاب ہے اس کا ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ہاتھی وہ آئے، وہ عیسائی تھے، اور وہ بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آئے تھے۔ تو ان کے ساتھ کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو، کید بولتے ہیں خفیہ تدبیر کو، برائی کے لیے کی جائے، اچھائی کے لیے کی جائے، خفیہ تدبیر۔ تو خفیہ تدبیر ان کی ہے کہ تجارت پر ان کا قبضہ ہو، انٹرنیشنل تجارت جو جنوبی عرب سے ہوتی تھی اس پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ یہ ابرہہ جو تھا یہ حبشہ کا گورنر تھا، اور جو رومی بادشاہ ہے اس کا حلیف تھا، اس کی طرف سے گورنر اپنے کو لکھتا تھا مفوض الملک، یعنی بادشاہ کا نائب۔ اس کے کتبہ ہیں، سد معارف، اس کے کتبات ملے ہیں جس میں لکھا تھا۔ تو اتنا بڑا آدمی تھا، سد معارف کا جب اس نے فنکشن کیا تو اس میں روم کے بادشاہ کو بلایا، ایران کے بادشاہ کو بلایا، غسانی بادشاہ کو بلایا، کتنا بڑا آدمی، سب کو بلایا۔ ان کے جو نائبین تھے ان کو اس نے بلایا تھا اس فنکشن میں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی خفیہ تدبیر کو اکارت بیکار نہیں کر دیا، یعنی وہ تو اس نیت سے ہاتھی وہ اس لیے لائے تھے کہ بیت اللہ کو زنجیروں سے باندھیں گے، ہاتھی ڈھا دیں گے، ان کو کھینچ دیں گے، اس کی دیواریں وہیں گر جائیں گی، اس لیے لائے تھے وہ ہاتھی۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو وہ ہاتھی، اس کے ہاتھی کا نام تھا محمود۔ یہ جو ہاتھی اس نے بھیجے تھے، یعنی رومی بادشاہ نے اس کے لیے، اور وہ 13 ہاتھی، اس کا خاص ہاتھی تھا محمود۔ تو محمود جو تھا، اب یہ جب گئے وہاں سے تو خصم، تو کچھ عرب قبائل نے، وہ یہ تھا کہ اس نے عالی شان وہ بنا دیا۔ جب عالی شان بنا دیا، قریش کو، عرب قبائل کو پتہ چلا کہ یہ تو بیت اللہ کی مرکزیت کو ختم کرنا چاہتا ہے،
یعنی وہ تو ویران ہو جائے اور یہاں ہمارے یمن میں صنعاء میں، آج بھی کیپٹل ہے یمن کی، اس میں وہ آباد ہو جائے۔ تو اس میں غلاظت کر دی کسی نے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہاں آگ لگا دی کچھ نوجوانوں نے جوش میں، تو یہ ممکن تھا، غصے میں انہوں نے، تو اس کو بہانہ چاہیے تھا، یعنی حملہ کرنے کا بہانہ، جیسے انہوں نے کیا 9/11 کا بہانہ چاہیے تھا اسے، وہ تہس نہس کر دیا، اس کچھ ثبوت ہی نہیں ہے، بہانہ یہ کہ ہمارا یہ گرا دیا انہوں نے ایک ٹاور۔ تو انہیں چاہیے، یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں لڑائی کے لیے کچھ بہانہ چاہیے ان کو۔ تو وہ انہوں نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ کچھ کریں گے، اشتعال میں، جوش میں کچھ کریں گے، پھر ہم ان پہ حملہ کر دیں گے۔ تو 60,000 فورس لے کے وہ آیا تھا، اور یہ ہمیں روک نہیں پائیں گے، چونکہ جنگ احزاب کے موقع پر، یعنی بہت بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جنگ ہوئی تو وہ کفار قریش یہودی سب مل کر 12,000 فوج جٹا پائے تھے، 12,000، اور یہ 60,000 لے کے گیا تھا وہاں، تو اس کا مقابلہ وہ کیسے کرتے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تو یہ وہاں سے گئے تو کچھ قبائل نے ان کی مخالفت کی، لڑائی کی، ان کو انہوں نے زیر کر لیا، شکست دی۔ پھر آگے خصم قبیلے کے پاس سے، تو وہاں کا سردار تھا نفیل بن حبیب خثامی، وہ اپنے قبیلے کے ساتھ سردار تھا، وہ ان کی مخالفت کی، ان سے جنگ کی، انہوں نے اسے قید کر لیا اور اسے گائیڈ بنا لیا کہ تم راستہ بتاؤ گے ہمیں۔ تو یہ جو نفیل بن حبیب خثامی تھے یہ ساتھ تھے۔ پھر آگے گئے تو وہاں طائف سے گزرے، تو طائف کے لوگوں نے کیا کہ وہاں منات کا مندر تھا، لات کا مندر، اللہ نے فرمایا اللات والعزی ومنات الثالثۃ الاخری۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارا 1.5 اینٹ کا جو مندر ہے یہ بچ جائے، تو وہ جا کے فوراً گئے کہ جی ایسا جس کو آپ ڈھانے کے لیے آئے وہ یہ والا نہیں ہے، وہ تو مکے میں ہے بیت اللہ۔ اور انہوں نے اپنے ایک گائیڈ ساتھ کر دیا، ابو رغال نام کا ایک آدمی۔ ابو رغال کا جو وہ ہے وہ مر گیا، جہاں وہ مرا اس کی قبر جہاں ہے اس پر لوگ سنگ باری کرتے تھے کہ انہوں نے دھوکہ کیا، غداری کی، یعنی اپنی 1.5 اینٹ کے اس کو مندر کو بچانے کے لیے اللہ کے گھر کو انہوں نے بتا دیا کہ وہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے زندگی بھر آدمی کرتا ہے، پھر زندگی بھر اس کو بھگتتا ہے۔ یہاں بھی وہ جو سراج الدولہ ہے، سب سے پہلا انہوں نے 1758 میں انہوں نے جنگ لڑی سب سے پہلے یہاں ویسٹ بنگال میں۔ تو ان کے جو کمانڈر تھے ابو جعفر، انہوں نے دھوکہ کیا ان کے ساتھ، تو اب بھی غدار کی ڈیوڑی کہتے ہیں اسے، آج بھی اس کا جو گھر ہے اس کو بولتے ہیں غدار کی ڈیوڑی۔ تو اس پہ بھی وہ عرب سنگ باری کرتے رہے، ابو رغال، کہ انہوں نے غداری کی اس کی قبر پر۔ اب وہاں آگے گئے، جب یہ مغمس نامی مقام پر پہنچے تو یہ مزدلفہ اور منا کے راستے میں ایک وادی ہے، وادی محسب، اسی قریب محسر۔ تو وہاں انہوں نے ان کو سارے جو ان کے مویشی تھے ان کو پکڑ لیا، تو اس میں 200 اونٹ تھے، سیدنا عبد المطلب کے، آپ کے دادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ سردار تھے، انہوں نے پکڑ لیا، ان کا کہ ایلچی بھیجا کہ بلا کے لاؤ ان سے بات کریں۔ تو وہ آئے، تو وہ وجی تھے، حضرت عبد المطلب جو تھے ان کی شخصیت عظیم تھی، یعنی چہرے مہرے سے عظیم شخصیت تھی، سردار تو تھے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ تو وہ بہت متاثر ہوا یہ حبشی ابرہہ اشرم بولتے ہیں نکٹے کو، ذلیل کو، تو عرب والے اسے بولتے ہیں ابرہہ اشرم۔ تو یہ نیچے بیٹھ گیا، تخت سے نیچے آ گیا کہ یہ آدمی عظیم ہے، اس کی وجاہت سے متاثر ہو کر تو ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی 200 اونٹ آپ نے ہمارے پکڑ لیے، وہ ہمیں واپس کر دیجیے۔ انہوں نے کہا رہے تم ہماری نگاہ میں گر گئے، ہم تو تمہارے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اس موضوع پر تو تم نے کچھ بات نہیں کی۔ اور یہ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور اس کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور یہ ایک روایت میں کہ اس نے یہ کہا کہ اب تک کسی کا تسلط نہیں ہو اس پہ، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کا مالک۔ اس نے کہا کہ میں اسے ڈھانے آیا ہوں اور میں اسے ختم کرنا آیا ہوں۔ تو اتنی بات ہوئی تو وہ گئے وہاں پہنچ، پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، انہوں نے حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ کے کنڈے پکڑ کر دعا مانگی۔ تو وہ جو دعائیں مانگی وہ بھی مذکور ہیں،
اللہم ان العبد یمنع رحلہ فمنع حلالک، اے اللہ بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے گھر کی حفاظت فرما. لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالک. اور کل یہ جو صلیب والے ہیں ان کی تدبیر ہے اور ان کا حملہ تیرے گھر پر نہ ہونے پائے، غالب نہ آنے پائے. ونصرنا، ہماری مدد فرما، علی آل الصلیب وعابدیہ الیوم آلک. یعنی یہ جو صلیبی ہیں، عیسائی ہیں اور اس صلیب کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کے خلاف تو اپنے آل کی، اپنے لوگوں کی حفاظت فرما، مدد فرما. ایسی دعا انہوں نے گڑ گڑا کر مانگی، جذباتی دعائیں مانگی. اور پھر انہوں نے کہا کہ تم ایسا پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، وہ تو کچل دیں گے. 60,000 ہیں، ان کے ساتھ ہاتھی ہیں، سب لے کے اپنے بال بچوں کو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ. پھر اس کے بعد جب یہ آگے بڑھنے کی ان کوشش کی تو وہ جو نفیل تھا جس کو گائیڈ بنایا تھا، نفیل بن حبیب خثمی، اس نے کان میں اس کے کہہ دیا محمود ہاتھی کے. اس نے کہا ایسا ہے یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر. پھر اس کے بعد میں وہ اٹھا نہیں. وہ اب اسے چلاتے، یعنی جنوب کی طرف، مشرق کی طرف، شمال کی طرف، مغرب میں وہ بیت اللہ تھا، ویسٹ کی طرف، تو ادھر نہیں چلتا، وہ ادھر تیزی سے جاتا. تو انہوں نے تبر، آکس، لوہے کے ناک میں وہ باندھ دیا رسا، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن وہ ادھر نہیں جاتا، بیت اللہ کی طرف نہیں جاتا. وہ دوسری سائڈ میں جاتا، بیت اللہ کی طرف نہیں جاتا. اب وہاں سے اتنے میں پرندہ آ گئے، عجیب و غریب پرندے. اللہ فرماتا ہے، وہ عرب والے فرماتے ہیں کہ ایسے کبھی دیکھے ہی نہیں گئے. ان کے سر جو تھے شکاری پرندوں کیسے تھے، اور چونچ میں ایک کنکری تھی، پنجے کتے جیسے تھے. ہر پنجے میں 2-3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں، ایک پنجے میں 2. اور وہ مٹر یا مسور کے دانے کی یا چلغوزے کی طرح، یعنی جو مختلف تھی اس لیے مختلف بتائی انہوں نے، یا مینگنی کی طرح ایسی تھی وہ. اور وہ جاتی تو گوشت گلنا شروع ہو جاتا اور گولی سے زیادہ کام کرتی، زمین میں دھس جاتی، وہ کھجلی ہو جاتی. وہ عرب والے کہتے ہیں کہ چیچک اسی زمانے میں ہوئی کہ کھجلی ہوتی، تیز کھجاتا، گوشت آ جاتا، ہڈی دکھائی دینے لگ جاتی. ابرہا کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ ابرہا جو وہاں چلا اور راستے میں گل کر اس کا خون پیپ لو بہہ گیا، ختم ہو گیا وہ. تو یہاں تو یہ ہوا. اور عرب کی دھاک، اللہ والے وہ مشہور ہو گئے، عرب کی دھاک اللہ نے جما دی پورا عرب میں، عرب والوں کی، قریش کی. اور ان کی حکومت 3-4 سال میں یمن سے بھی ختم ہو گئی. وہاں سے وہ سردار، باغی سردار اٹھے، ہمیشہ کے لیے ختم، حکومت میں ختم کر دی اللہ نے. تو اللہ فرماتا ہے لم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی تدبیر کو اللہ نے رائے گا نہیں کر دیا. ایک جگہ فرمایا وما کید الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کی جو تدبیریں ہیں وہ بیکاری ہیں. یہاں فرمایا لم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو ضلال بولتے ہیں گمراہی کو. تو ایک تو نظری گمراہی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی معرفت میں آدمی غلط پہچان، اینٹ پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنا کے آدمی ان کو خدا سمجھ بیٹھے، فرشتوں کی، اللہ کے رسولوں کی، کتابوں کی معرفت میں غلطی کرے، یہ نظری گمراہی ہے. ایک عملی گمراہی ہے، عملی گمراہی عبادات معاملات میں وہ آدمی غلط کرے، اللہ رسول کے خلاف کرے، کچھ کام ایسے کرے جن کو عبادت سمجھ کے وہ کر رہا ہے، عبادت ہے نہیں، وہ عبادت سمجھ کے ان کو کرتا ہے. تو ضلال. اس کے مقابلے میں آتا ہے استقامت، ہدایت. وہ جو استقامت ہے یعنی سیدھے راستے پر، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے فرمایا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو استقامت یہ بڑی عظیم ترین نعمت ہے، یعنی ہدایت پر آپ آدمی مستقل چلے اور نیکیوں کو سمیٹ کر وہ قبر تک لے جائے. بعض لوگ تو بہت نیکیاں کماتے ہیں لیکن ضائع بھی کر دیتے ہو. کسی پہ ظلم کیا، کسی کا حق مار لیا، وہ سب ضائع ہو گئی، جو اس نے کمایا تھا گنوا دیا. تو کمال یہ کہ نیکیوں کو قبر تک آدمی لے آئے. تو اس استقامت، ایک بزرگ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول، جو ہم نے یہ روایت ہمیں پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا، کہ سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. صدیق نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بال سفید آ گئے آپ کے، یعنی جلدی؟
تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو ان بزرگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی آیت ہے؟ ملذی شیبہ کا، جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا، سورہ ہود کی کون سی آیت ہے وہ؟ تو آپ نے فرمایا اے فاستقم کما امرتا، اللہ فرماتا ہے کہ سیدھے راستے پر جمے رہیے جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ولا تطغوا فاستقم کما امرتا ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ اور پھر فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور ظالموں کے ساتھ تھوڑا سا بھی جانبداری مت کیجیے، یعنی تھوڑا سا بھی رخ ان کی طرف نہ کیجیے۔ ظالموں کی مدد کرے آدمی، اس معنی مدد کرے کہ برے لوگوں کے خلاف وہ بولتا ہی نہیں، یعنی حکومت کی وجہ سے کسی اور کی وجہ سے چپ بیٹھا ہے، ظلم ہو رہا ہے اس کے دوستوں پر ساتھیوں پر، لیکن وہ بولتا نہیں، حالانکہ وہ بول سکتا ہے، وہ قائد ہے، بولتا نہیں۔ اللہ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف تھوڑا سا بھی رجحان مت رکھیے، تھوڑا سا بھی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دوزخ تمہیں پکڑ لے گی ورنہ، یعنی آگ رجحان کی وجہ سے بھی۔ تو اس نے بوڑھا کر دیا شیب استقامت میں۔ تو یہاں فرمایا لم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو یہ جو ضلالت ہے گمراہی، اس کے تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ہدایت اور استقامت اس کے مشکل سے یہ ایسا ہی ہے جیسے نشانہ، کسی کو نشانہ لگاؤ، اب جو گولا ہے وہ تو ایک ہی ہے، وہاں تو بڑی مشکل سے لگے گا، اور دوسرے سائیڈ میں بہت سارے وہاں لگے گا تیر، تو وہ استقامت ہے، وہ بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے لم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ان کی تدبیر کو اللہ نے بیکار نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندے بھیجے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ، جو بحر احمر ہے ریڈ سی اس کی طرف سے آئے ہو، اور عرب میں پہلی بار دیکھے گئے عجیب و غریب پرندے۔ اور جو کنکریاں تھیں وہ ان لوگوں نے دیکھی تھی، بہت سو کے پاس تھی وہ۔ ترمیم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان پر پتھر پھینک رہے تھے۔ سجیل، سجیل حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سجیل کا جو لفظ ہے سنگ گل سے بنا ہے، یعنی سنگ پرشین سے، سنگ بولتے ہیں پتھر کو، گل بولتے ہیں مٹی کو، یعنی پکی ہوئی مٹی کی تھی وہ، زیادہ بڑی بات نہیں تھی وہ، یعنی معمولی تھی، لیکن اس میں سب اس کو اللہ کی قدرت کا اعجاز ہی سمجھ رہے تھے عرب والے بھی۔ یعنی وہ 360 مورتیاں وہاں رکھی تھی، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ مورتیوں کا چمتکار ہے، کسی نے نہیں کہا ہے، ان کی شاعری میں اس کا ذکر ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کافر ابن زبارہ کہتا ہے 60,000 لم یوبو ارضہم، کہ 60,000 تھے وہ واپس نہیں جا سکے اپنی سرزمین، اپنے ملک کو واپس نہیں گئے، یعنی بکھر گئی، گوشت بکھر گیا، اللہ کا عذاب آیا، راستے میں مر گئے، کچھ وہی مر، سب ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوئے، وہاں مرے، کچھ راستے میں جا کے سب مر گئے۔ لم یوبو ارضہم، اپنے وطن کو واپس نہیں جا سکے۔ 60,000 لم یوبو ارضہم، اور ان ولم یعش بعد الیاب سقیمھا، ان کا جو بیمار تھا ابرہہ وہ پھر صحیح نہیں ہوا۔ آگے فرماتے ان سے پہلے ان سے پہلے بھی تھے، عاد اور جرہم وہاں تھے۔ واللہ من فوق العباد یقیمھا، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اپنی شاعری میں، اور اللہ جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اپنے گھر کی۔ اس سے پہلے عاد اور جرہم بھی تھے بڑے طاقتور، لیکن اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ 10 سال تک انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی اس واقعے کے بعد، حالانکہ 360 مورتیاں رکھی تھی اس میں بیت اللہ میں۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ 7 سال، یعنی صرف اللہ کی عبادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے اس واقعے کے بعد صرف 10 سال تک صرف اللہ ہی کی عبادت کی، ان کی نہیں کی، مورتیوں کی پوجا نہیں کی۔ تو اس کو اللہ کی قدرت کا اعجاز انہوں نے سمجھا۔ تو اس میں سبق یہ کہ جس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اسی طرح اپنے پیغمبر کی وہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ ارہا سے، نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسا معجزہ پیش آئے تو وہ ارہا سے، یہ نبوت کے لیے اس کی طرف اشارہ ہے، آپ کی ولادت کی طرف، آپ کی نبوت کی طرف، کہ اگر قریش نے یا کفار نے اس کی مدد نہیں، اس سے زور زبردستی کی نبی کے ساتھ، تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو اصحاب فیل ہاتھی والوں کا ہوا۔ ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معکول، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔
کھایا ہوا بھوسا یعنی اسے عصف بولتے ہیں، اس کو جو غلے کے اوپر جو ہوتا ہے وہ جھلی ہوتی ہے، اسے وہ بھی کسان بھی پھینک دیتا ہے، پھر وہ چارہ بنتا ہے مویشیوں کا، جانوروں کا، تو جانور کچھ کھاتا ہے، کچھ اگلتا اگالی کر دیتا ہے، جگالی کر دیتا ہے۔ فجعلہم کعصف ماکول، تو اسی طرح ان کا ہوا، یعنی وہ کھجاتے، گوشت ہاتھ میں آ جاتا، بکھر جاتے، پیپ لہو آدمی بہہ جاتے۔ فجعلہم کعصف ماکول، تو اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا دنیا والوں کے لیے۔ فجعلہم کعصف ماکول، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، یعنی جانور جس بھوسے کو کھاتا ہے ایسا کر دیا۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ مذہب رحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ معصیت ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما۔ یا اللہ قاری الیاس صاحب، یا اللہ بیمار مذہب سے ان کو شفا کو نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما۔ یا اللہ مذہب سے ہماری دعاؤں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وعلی وصحبہ وسلم برحمتک۔